ذویل احتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ الوداع کے عظیم موقع پر اپنے عظیم گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا جو جمعہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اس کی کسی بھی گھڑی کو ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اس دن ایک گھڑی ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ جس ساتھ میں اللہ تعالی ہر دعا مقبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جمعے کی عظیم گھڑیوں میں آپ اس لمحہ موجود میں موجود ہیں تو اس کو ضائع مت ہونے دیں۔ کیا پتہ کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اگلے سال کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو، اس کو آخری جمعہ سمجھیں اور اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک جگہ سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ چونکہ دور حاضر میں جو ابھی نیا تازہ حملہ ہوا، قادیانیوں کو اقلیت میں شمار کر کے ان کو جب یہ کمیشن بنایا گیا کہ یہ اقلیت ہیں، تو یہ بہت بڑا حملہ ہوا ختم نبوت پر کہ وہ تو اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں باقی ساری کافر ہیں، وہ تو ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا اور حکومت پاکستان کا یہ جو اقدام ہے یہ نہایت ہی مذمت کے قابل ہے، اس کی جتنی بھی کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اسی سلسلہ میں آج کا موضوع رکھا گیا ختم نبوت پر۔ تو چند ایک باتیں ہیں صرف قرآن مجید کی اسی ایک آیت کی روشنی میں 2 یا 3 نقطے اس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ دوستان مکرم، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیادی اساس ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ اگر کوئی میرے آقا کو آخری نبی تسلیم نہ کرے اور حضور علیہ السلام کو دل و جان سے آخری نبی نہ مانے تو وہ سرے سے ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اور یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس عقیدے پر ایمان کی پوری عمارت کھڑی ہے، اتنا اہم ہے۔ اے بچیاں دا کھیل نہیں بھائی، عقیدہ ختم نبوت کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ جب چاہا اسے ادھر پلٹ دیا، جب چاہا ادھر پلٹ دیا۔ مسلمانوں کو تو یہی برابر کرانا چاہتے ہیں ہم علماء کہ یہ عقیدہ ختم نبوت ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اگر قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب یہ کتنی اہم چیز ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے آخری نبی ہونے کا کیا مقام ہے، یہ قرآن سے سمجھیے کہ اللہ کے حضور کتنے مقام و مرتبے کے حامل ہیں ہمارے آقا ختم نبوت کے حوالے سے، کہ اللہ نے قرآن کی آیت میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
کہ میرے حبیب تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب اس آیت کے اس ٹکڑے کو سمجھنا ہوگا، یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ کیا ہے؟ سمجھ آئی کسی کو؟ اس آیت کی سمجھ آئی کسی کو کہ اللہ نے فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں؟ اس کا تعلق کیا ہے ختم نبوت کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام کو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس آیت کے شروع میں فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں؟ کوئی جوڑ بنتا ہے جوڑ؟ کوئی بات کرنا چاہتا ہے رب مصطفیٰ کی ختم نبوت پر، لیکن اس سے پہلے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے حبیب تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ابوت سمجھتے ہیں؟ باپ ہونا کیا کس کو کہتے ہیں؟ ابوت کہتے ہیں باپ ہونے کو۔ باپ بندہ تب بنتا ہے جب مرد بالغ اس کی اولاد ہو جائے، تب وہ اس کا حقیقی معنوں میں باپ بنے گا۔ بچوں کا باپ بننا اور ہے۔ بچوں کے لیے فرض کریں یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا میرے سامنے، نہیں کی بات کر لیں، یہ بچوں کے باپ ہیں، بالغ مردوں کے باپ، انہوں کا بچہ کوئی ابھی بالغ نہیں ہوا، تو بچوں کا باپ ہونا الگ ہے، مردوں کا باپ ہونا۔ تو اللہ نے یہاں مردوں کی بات کی، بچوں کی بات فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے حبیب تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہاں پر جس باپ کی بات ہو رہی ہے وہ ابوت جسمانی ہے، یعنی جسمانی تعلق سے باپ بننا۔ تو میرے آقا جسمانی تعلق سے کسی مرد کے، بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ سوال ہے کیوں نہیں ہے؟ میرے آقا کے صاحبزادے ہیں سیدنا ابراہیم، طیب و طاہر، قاسم۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو بیٹے عطا کیے، لیکن وہ بیٹے بالغ نہیں ہو سکے۔ اس آیت کا تعلق اس جگہ کے ساتھ ہے کہ اللہ نے فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ میرے آقا کسی بالغ مرد کے باپ نہیں بنے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے بھی۔ جی دیکھیں، آپ نے قرآن سنا، آپ میری بات کو سمجھیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ بڑی مشکل ہے یہ بات کہ میرے آقا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بالغ، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیونکہ میرے آقا کا کوئی صاحبزادہ بلوغت کو نہیں پہنچا، بچپن میں ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جتنے بیٹے عطا کیے سب کو بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے اندر ایک راز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ہم آپ کو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنائیں گے، حتیٰ کہ آپ کی اولاد کا بھی باپ نہیں بنائیں گے۔ میرے آقا نے پوچھا ہوگا باری تعالیٰ کیوں؟ تو اللہ نے اصول بتایا ہوگا کہ جتنے بھی نبی آئے ہم نے ان کو اولادیں دیں، ان کی اولادیں بھی بعد میں نبی بنے۔ حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش نبی ہیں، حضرت عیسیٰ، پھر جتنی بھی لڑیاں آتی رہیں نبیوں کی اولادوں میں سے، ہر نبی کا بیٹا نبوت کے منصب پر فائز ہوتا رہا۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ فرمایا حبیب مردوں میں سے آپ کسی کے باپ نہیں بنیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو جو صاحبزادے عطا کیے، جتنے بیٹے عطا کیے، ان سب کو اس لیے بچپن میں ہی بلا لیا کہ تاکہ جب وہ کل کو بڑے ہوں تو میرا اصول ہے ہر نبی کے بارے میں کہ ہر نبی کو جب بیٹا دیتا ہوں، جب وہ بیٹا بالغ ہوتا ہے تو مرتبہ نبوت کو پہنچتا ہے تو ہم اسے رسالت بھی دیتے ہیں، نبوت بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو چونکہ کہہ چکے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو اس لیے آپ کے بیٹوں کو ہم نے پہلے ہی بلا لیا تاکہ خلق خدا یہ سمجھ جائے کہ آپ کے بعد
قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا اللہ نے اپنے حبیب کو کہ ہر نبی کا بیٹا نبی بنتا رہا، لیکن اللہ نے فرمایا حبیب ہم آپ کو آپ کی اولاد کا باپ بھی نہیں بنائیں گے تاکہ آپ کی شان میں کسی قسم کی کمی نہ آنے پائے، آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کسی قسم کی کمی نہ آنے پائے۔ اور میرے آقا اس آیت کے بعد خاتم النبیین نہیں بنے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت اتری پھر میرے آقا خاتم النبیین بنے، نہیں، میرے آقا اس وقت بھی خاتم النبیین تھے جب ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ کہیں علامہ صاحب دلیل دیں، کہیں بڑا سیانہ بندہ بھائی دلیل چاہیے تھی سانو، دلیل مانگے مجھ سے کہ یہ جو اتنی بڑی بات اللہ نے اپنی حبیب کے بارے میں فرمائی، حبیب آپ اب نہیں ہیں بلکہ اس وقت بھی میرے ہاں خاتم النبیین تھے جب ابھی آدم پیدا بھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، حوالے سنتے چلیے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے سنن نسائی میں روایت کیا، اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا، اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے روایت کیا، اس حدیث کو ابن ماجہ میں روایت کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، سارے صحابہ بیٹھے تھے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ کیا فرمایا؟ آپ اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن میرا دل نہیں چل رہا کہ میں آپ کو تقریر سناؤں، کیونکہ مینوں بندے جوش والے پسند ہیں۔ میں روزے دار ہو کے اگر اتنا زور لا رہے ہیں تو آپ ختم نبوت پہ زور نہیں لگا سکتے بھائی، عادی ہے، میں عادی ہوں ایسے مجمع کے سامنے بات کرنے کا جو حضور کی شان پہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کرے۔ ہاں جی، اے آواز کی ہے بھائی، اگر آج آپ لوگ نہ بولے نا تو ہو سکتا ہے میں جہاں پہ آدھا گھنٹہ تقریر کرنی وہیں پہ بند کر دوں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ بڑی محبت سے سننے والے ہیں، لیکن کچھ کام جذباتی ہوتے ہیں، وہ اس مقام پر حضور کی عزت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ختم نبوت کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ جذبات بولتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کب سے خاتم النبیین ہوں؟ اللہ عالم برسول بمرادی۔ صحابہ کہنے لگے آپ جانے رب جانے، آپ جانے رب جانے، ہمیں کیا پتہ آپ کب سے خاتم النبیین ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا سنو صحابہ، یہ آنے والی نسلوں تک میرے آقا نے اپنی بات پہنچا دی۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب ابھی تخلیق کر رہا تھا، تو آدم علیہ السلام ابھی بنے بھی نہیں تھے، اس وقت بھی میں اپنے رب کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ اس بات کی تصدیق حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی۔ ان سے جب پوچھا نا کہ آپ نے معافی اللہ سے مانگی جب آپ جنت سے اتار دیے گئے، روتے رہے عرصہ دراز، تو پھر کیسے معافی ملی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا، مشکات کی حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے مصطفیٰ کے وسیلہ سے اپنے رب سے سوال کیا، میں نے کہا باری تعالیٰ مجھے عرصہ ہو گیا تیری بارگاہ میں روتے ہوئے، لیکن میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، لیکن ہاں آج میں تجھے وہ واسطہ دیتا ہوں جس واسطے کو میں نے اپنی آنکھوں سے جب میں جنت میں تھا تو درختوں کے پتوں پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تو نے مجھے بنایا میں نے اپنا سر اٹھایا، عرش کے ماتھے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے جہاں جہاں دیکھا تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا پایا۔ باری تعالیٰ اس نام کا واسطہ ہے
مجھے تو بخش دے۔ رب تعالیٰ کی ذات سے آواز آئی، اے آدم تجھے پتا ہے محمد کون ہے؟ آدم تجھے پتا ہے محمد کون ہے جن کا تو نام لے کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میں نے دیکھا کہ جنت کی ہر چیز پر ان کا نام لکھا ہے، میں نے دیکھا حوروں کے ماتھوں پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہے، میں نے دیکھا جنت کی ہر چیز پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہے۔ باری تعالیٰ میں تو اتنا جانتا ہوں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہے وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک آدم تمہارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں محمد کی شان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم سننا چاہتے ہو کہ محمد کون ہے؟ جی باری تعالیٰ۔ اللہ اب خود اپنے حبیب کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا سنو محمد اس شان کے مالک ہیں کہ وہ ہوں گے تمہاری اولاد میں سے، آئیں گے بھی سب سے آخر میں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے انہیں خاتم النبیین بنا کر بھیجنا ہے۔ یہ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت پر میرے رب نے بات کی۔ آدم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ رب آدم کو بتا رہا ہے، تو جب اللہ کے ہاں عقیدہ ختم نبوت اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ نبیوں کو رب بتا رہا ہے تمہیں پتا ہے محمد کون ہے؟ آخری نبی ہیں اور نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو جب رب نے مصطفیٰ کی شان خود بیان کی تو آدم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ جس کی شانیں تو خود بیان کر رہا ہے اسی محمد کا واسطہ دیتا ہوں مجھے معاف فرما دے۔ پھر آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے آدم علیہ السلام کی معافی قبول ہوئی، توبہ ان کی قبول ہوئی۔ تو یہ اتنا نازک عقیدہ ہے کہ نبیوں سے بھی رب نے اس کی گواہی لی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ نے ان سے بھی حلف لیا، فرمایا عیسیٰ بلکہ ان کی کتاب میں یہ بات موجود تھی، آج تو کہ تورات بھی بدل گئی، زبور بھی بدل گئی، انجیل نہیں بدلی، نہ بدلا قرآن نہ بدلی مصطفیٰ کی ذات۔ قرآن بھی ویسا ہے، مصطفیٰ کی ذات بھی ویسی ہے۔ جب صاحب قرآن نہیں بدلا قرآن کیسے بدل سکتا ہے؟ نعرہ نہیں لگائیں گے، نعرہ نہیں لگائیں گے بس۔ تو آقا علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت کا اتنا معاملہ نازک ہے کہ رب نبیوں سے حلف لے رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم روح اللہ ہو، ہم نے تمہیں بڑی شانیں دی ہیں، لیکن اپنی امت کو یہ بتلا کے جانا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بتلا کے جانا کہ اگر تمہاری امت اس نبی کو مانے تو پھر تمہیں بھی چھوڑ دے، مصطفیٰ کی غلام بن جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا دیکھو بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، لیکن تم دیکھ لینا اگر وہ آ جائیں میرے ہوتے ہوئے تو پھر مجھے چھوڑ دینا اور ان کی شریعت کی پیروی کرنا۔ یہ اپنی امت کو وہ نبی بتا رہا ہے جس نے مردے زندہ کیے ہیں، جو اگر کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیر دے تو انہیں شفا ہو جاتی ہے، جو مردے زندہ کرنے والا نبی ہے، جو عیسیٰ روح اللہ ہے، وہ اپنی امت کو عقیدہ ختم نبوت سمجھا رہا ہے۔ یعنی اتنی اہمیت ہے کہ نبیوں نے بھی عقیدہ ختم نبوت اپنی امت کے سامنے بیان کیا۔ تو اب جب پتہ چلا کہ یہ اتنا نازک معاملہ ہے اور اللہ کے ہاں اتنا قریبی معاملہ ہے کہ رب اس کے بغیر کسی کو چھوڑے گا نہیں، اگر کسی بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی قادیانیوں کی حمایت آ گئی نا، کروڑواں حصہ بھی آ گیا، تو وہ اس سے پہلے تو مسلمان تھا بعد میں کافر ہو جائے گا۔ ہاں جی بس بات ختم ہے۔ اب آئیے قرآن پہ غور کیجئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
حبیب آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، ولاکن رسول اللہ۔ اس میں بھی بڑا عجیب نقطہ ہے، اللہ نے بات کی رسالت کی لیکن اس کو ختم کیا نبوت پر۔ پیچھے کیا ہے؟ ولاکن رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور بات کا اختتام کیا خاتم النبیین۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس موضوع پر بات کا آغاز کیا ہے اسی موضوع پر اختتام بھی۔ کیوں جی؟ میں اگر عقیدہ ختم نبوت پہ بات کر رہا ہوں تو میرا آغاز بھی یہی ہے، میرا اختتام بھی، لیکن اللہ نے بات شروع کی اپنے حبیب کی رسالت کی، ولاکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن بات ختم کس پہ کی؟ کس پہ کی بھائی؟ خاتم النبیین پہ۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ سمجھ لیں، اللہ کی ذات یہ جانتی تھی، اللہ کی ذات کو یہ پتا تھا کہ میرے حبیب کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ جی نہیں ہم نبی تو نہیں ہیں لیکن رسول ہیں، کیونکہ قرآن نے صرف رسالت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولاکن رسول اللہ کے بعد اس لیے خاتم النبیین کہا کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ بہانہ نہ ڈھونڈ سکے کہ وہاں پہ تو اللہ نے فرمایا تھا وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ آج کتابوں سے نکالا جا رہا ہے ختم نبوت کے نام کو۔ ختم نبوت کے اس حرف کو نکالنے کی کوشش کی گئی کہ اس کو نکال دیا جائے، بس اتنا لکھا جائے کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے، بس اتنی بات کی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایتھے گال ختم نہیں ہونی، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں چلو جی نبی نہیں آنا رسول تو آ سکتا، یا رسول نہیں آنا تو نبی تو آ سکتا۔ اللہ نے پہلے ہی ہر دروازہ بند کر دیا، فرمایا ولاکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بھی ہیں۔ ہر دروازہ بند کر دیا۔ اب خاتم النبیین کیوں کہا؟ آخری نقطہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کی رمز سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ بات کمپلیٹ ہوگی کہ نہیں؟ ہو گئی؟ پھر سمجھیے، محمد مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، بات کمپلیٹ ہو گئی۔ آگے اللہ نے نیا موضوع چھیڑ دیا، فرمایا وخاتم النبیین، لیکن سننا وہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ خاتم النبیین الگ سے کہنا پڑا اللہ کو؟ سمجھیے، کوشش کیجئے سمجھنے کی کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیوں کہا؟ جب اتنی بڑی بات پہلے فرما دی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا اتنا کہنا ہی کافی تھا کہ محمد مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، بات کمپلیٹ۔ لیکن اللہ نے فرمایا وخاتمن، کیوں کہا؟ میں تھوڑے تو بھی پوچھنا نا، آپ کی بھی عقل چکی، کیوں کہا بھائی؟ یہ تو بات واضح ہے، لیکن اس کے اندر ایک خاص راز ہے، وہ نقطہ آپ لوگوں کی آج سماعتوں کی نظر کروں گا، اور یہ نقطہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، بہت بڑا نقطہ ہے، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آج کا نقطہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ میرے رسول ہیں لیکن خاتم النبیین بھی ہیں۔ کیوں الگ سے ذکر؟ کیوں جب ایک بات چل رہی ہے وہ ختم بھی ہوگی، پھر الگ سے کیوں کو فرمایا؟ اور رسالت اور نبوت کے درمیان واو آئی ہے، ولاکن رسول اللہ، واو آئی ہے، یہ واو عربی گرامر کے لحاظ سے واو عاطفہ ہے۔ کیا ہے؟ واو عاطفہ، آپ نہیں سمجھیں گے لیکن میں آسان میں سمجھا دیتا ہوں۔ واو عاطفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مغایرت کے لیے آتی ہے، یعنی وہ جس جملے میں آ جاتی ہے یا جس جملے کے درمیان میں آ جاتی ہے تو وہ یہ واضح کر دیتی ہے پچھلی گل ہو رہے تے اگلی گل بڑا آسان میں نے کر دی ہے۔ یہ گرامر تھی لیکن آسان میں نے کر دیا اس کو کہ ولاکن رسول اللہ اور خاتم النبیین کے درمیان واو ہے، جس نے یہ فرق ڈال دیا کہ رسول تو ہے ہی لیکن سننا
خاتم النبیین بھی ہیں۔ باری تعالیٰ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب ہم پوچھتے ہیں، ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اب جواب بھی آئے گا۔ اللہ سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ یہ الگ سے ذکر کیوں کیا؟ تیرا تو اتنا ہی فرما دینا کافی تھا کہ وہ تیرے رسول ہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جو تم نے واو کے ساتھ فرمایا باری تعالیٰ اس کے اندر راز کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، سنیے اب جواب۔ بڑا یہ نقطہ محبت ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور یاد کریں گے آئندہ سال تک کہ ختم نبوت پر یہ نقطہ ملا تھا۔ اللہ نے فرمایا حبیب دیکھیں، یہ اب آپ کو سمجھا رہا ہے میرا رب، ساری امت کو سمجھا رہا ہے۔ فرمایا لوگوں غور سے سنو، خطاب اپنے حبیب سے کر رہا ہے۔ فرمایا حبیب دیکھیں، آدم آئے، حضرت شیس آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے۔ میں نے ہر ایک سے کلام کیا، بڑے نبیوں سے کلام کیا، بڑے نبیوں سے بات کی، لیکن حبیب جب سے میں نے آپ سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا ہے اس کے بعد میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی نبی سے بات کروں۔ تو یہ خاتم النبیین کے اندر اللہ نے اپنی محبت ڈال دی۔ فرمایا حبیب جب آپ سے بات کر لی، اب نہ عیسیٰ سے بات ہوگی، نہ موسیٰ سے بات ہوگی، نہ آدم سے بات ہوگی، نہ شیش سے بات ہوگی، نہ آپ کے بعد اگر کوئی مرزا قادیانی لانتی نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہماری کسی سے بات نہیں۔ جب آپ سے کر لی، اب رب کا کسی اور سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم نے جب سے آپ سے بات شروع کی ہے نا، حبیب آپ کیسے ہیں؟ حبیب بڑے پیارے ہیں آپ، حبیب آپ محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں۔ حبیب ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ جب سے ہم نے آپ سے بات کی ہے نا، ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کسی اور سے بات کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، حبیب جب آپ کو کہہ دیا، جب آپ سے ہم نے بات کر لی، اب ہماری محبت کو یہ گوارا نہیں کہ ہم کسی اور سے بات کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نقطہ محبت ہے لفظ خاتم النبیین میں، کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو آخری نبی فرما دیا اور اپنے حبیب سے محبت کر لی اور اپنے حبیب سے بات کر لی، فرمایا حبیب جو محبت آپ سے ہے وہ کسی اور نبی سے نہیں ہے۔ ہاں جی، محبت خاص ہوتی ہے، ایک سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک سے خاص ہوتی ہے۔ بالعموم محبت کی بڑی قسمیں ہیں، یہ سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے کرتا ہوں، یہ ہے عام محبت۔ لیکن ایک ہے خاص محبت، وہ ہے امتی کی مصطفیٰ سے۔ ہائے قربان جائیں، یہ سارے جملے ہدیہ ہیں، ہدیہ ہیں آپ کے لیے کہ محبت خاص صرف اللہ نے مصطفیٰ سے کی ہے۔ فرمایا حبیب جو محبت ہم آپ سے کر بیٹھے ہیں نا، وہ محبت ہم کسی سے نہیں کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا آئے۔ جب رب نہیں چاہتا تو آج کا کوئی بندہ اٹھ کے کہے جی میں نبی ہوں، پھر اللہ نے اسے لیٹرین میں غرق کرنا ہے۔ مرنا تو پھر اس نے لیٹرین میں نہیں ہے، گندگی میں مرا وہ، مرزا قادیانی، جھوٹا، لانتی، کذاب، دجال۔ تو یہ جو ختم نبوت پر حملہ ہوا قادیانیوں نے کیا، اس بات کو واضح کر دیا انہوں نے کہ وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، میرے آقا کے بھی دشمن ہیں، ان کا دین سے دور دور تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت نے ہمیں سمجھا دیا کہ رب جب اپنے حبیب سے بات کر چکا تو وہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا، تو مصطفیٰ کے دشمن کو کیسے برداشت کرے گا؟ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ بات سمجھ رہے آپ کہ رب جب سے اپنے حبیب سے پیار کر بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے بھی پیار کرے، تو وہ یہ کیسے چاہے گا کہ کوئی اور اس کے حبیب کی جگہ لے؟ چاہے گا رب؟ تو جب رب نہیں چاہتا تو پھر آپ کیوں چاہتے ہیں؟ آپ
اپنی جان کی بازی لگا دیں اور یہ واضح کر دیں کہ قادیانیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کا. کیوں نہیں؟ تعلق ہونا چاہیے. تعلق ہو سکتا ہے کافروں کے ساتھ، لیکن اے عام کافر نہیں، بڑے خطرناک کافر نہیں ہے. ہاں جی، یہ گل یاد رکھنا. یہودیوں سے ہم بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بات ہو سکتی ہے ان سے کاروباری معاملات میں. ہاں جی، عیسائیوں سے بھی بات ہو بھائی ٹھیک ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، نبی ہے، ٹھیک ہے. لیکن قادیانی اتنے بڑے کافر ہیں کہ ان سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے، اور ان سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھا جائے گا، نہ سلام دعا کا، نہ تجارتی معاملات کا، نہ معاشرتی معاملات کا. کسی قسم کا اگر کسی نے کوئی تعلق رکھا تو وہ یہ یاد رکھ لے، گنبد خضراء میں مصطفیٰ کا دل دکھا دے گا وہ. تو آپ چاہتے ہیں اپنے حبیب کا دل دکھائیں، تو اس لیے قادیانیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی، ہم اقلیت انہیں تب مانیں گے جب وہ اپنے منہ سے کہہ دیں کہ ہم کافر ہیں، پھر ساڈا انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں. ابھی تو وہ مان ہی نہیں رہے کہ ہم کافر ہیں. یہ تو حکومت نے بس ان کو ایک راہ دینے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ اقلیت میں شمار کر دیے گئے ہیں. اقلیت سمجھتے ہیں آپ؟ اقلیت اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جس کو پھر اپنی مکمل آزادی ہو مذہب کے اظہار کی. ہندو ہیں پاکستان میں، ان کے مندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ آزادی ہے ان کو، وہ جو چاند مرضی کرن. قادیانیوں کو اقلیت میں کیوں داخل کیا گیا؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے بھائی تسی مسجداں بھی بناؤ اپنیاں. ہاں، حالانکہ جو پہلے قانون بنا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ اپنی مسجد بھی نہیں بنا سکتے، اذان بھی نہیں دے سکتے. لیکن اتنا بڑا حملہ کر دیا ختم نبوت پہ کہ ان کو کہہ دیا ٹھیک ہے آپ اقلیت میں شمار ہیں، آپ اپنے مذہب کی مکمل آزادی اظہار کا حق رکھتے ہیں. اب ان کو جو یہ حق مل گیا ہے، اب وہ جہاں مرضی اپنے اڈے قائم کر لیں. ہاں جی، جہاں مرضی مسجد قائم کر لیں. حکومت نے جب ان کو یہ اتھارٹی دے دی کہ آپ اقلیت ہیں، اقلیت جماعت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے مذہب کی آزادی کے اظہار کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. سکھاں نو بنا کے دیتا کہ نہیں کرتا کو؟ کیوں جی دیا؟ کیوں؟ اقلیت ہے. اقلیت ہے اس لیے ان کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر دیا. ہاں جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسجدوں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوا، کرتارپور پہ سارا پیسہ لگا دیا قومی خزانے کا. وہ ہے اقلیت. بات بھی سمجھ آ گئی کہ سکھوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہاں جی، انہوں نے مانا ہے کہ ہم اقلیت ہیں، لیکن یہ اتنے لعنتی ہیں، یہ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور آقا اسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں. جی نہیں، نبی آ سکتا ہے. لیکن قرآن نے، حدیث نے اور میرے اللہ نے جو بتلا دیا مسلمانوں کو کہ یہ واضح پیغام اس آیت میں دے دیا کہ میں اپنے حبیب کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا، لہذا تم بھی یہ یاد رکھنا جو میرے حبیب کا نہ بنے تم بھی اس کے مت بننا. یہ اس آیت میں پیغام ہے. تو اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.